تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 26ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں عنوان رکھا گیا ہے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، اور گفتگو کی جائے گی کہ حقوق زوجین سے کیا مراد ہے اور اسلام اس حوالے سے مسلمانوں کی کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ثاقب قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ مدرس ہیں الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں اور درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضرت خطیب ہیں نورانی مسجد گارڈن کراچی کے۔ تو گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آج کی گفتگو ہے، بہت ہی خاص گفتگو ہے، بہت ہی اہم گفتگو ہے، اور خاص طور پر خواتین کے لیے جو ہے یہ گفتگو بہت مفید ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم قبلہ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے آپ تک؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آج کی گفتگو ہے، تو پہلے ہم چاہیں گے کہ نکاح کی ضرورت اور اس کی شرعی حیثیت اہمیت اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بالکل، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت اہم ترین موضوع بھی ہے اور یقیناً چونکہ ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق ہے تو اس لیے ہمیں اسے غور سے سننا بھی چاہیے۔ چنانچہ ہم آغاز کرتے ہیں قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ سے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں ڈرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے اس رب سے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان کے جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ تو یہ تخلیق انسانی کا جو پروسیجر رہا، جو تخلیق انسانی کی ابتدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا۔ یقینی سی بات ہے کہ انسانوں کی پیدائش کا جو سلسلہ یہ عمومی طور پہ جو جاری ہے، تو اسی طریقہ کار میں اگر ہم اوپر جاتے جائیں تو آخر کار پہنچ کر یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک شخص پر اس کی ابتدا ہونا لازم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ تمام دنیا میں موجود سیدوں کی اگر ابتدا دیکھی جائے تو وہ جا کر اختتام ہوگا حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر۔ تو اسی طرح جب ہم آگے دیکھیں تو پھر ان تمام انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کی ابتدا جا کر ختم ہوتی ہے حضرت، یعنی کہ اس کا اختتام ہوگا اگر ہم نیچے سے چلیں حضرت آدم علیہ نبی کی نام علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کا طریقہ کار ذکر فرمایا۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقصد بیان فرمایا ان کی پیدائش کا، کہ انسانوں کے جوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، یعنی کہ تخلیق انسانی، انسان کی تخلیق ہونا یہ ایک سب سے پہلا اہم ترین مقصد ہے کہ انسان پیدائش ہوگی انسان کی، تبھی یقیناً سارے معاملات چلیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے۔ اور پھر دوسرا مقصد، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا فرمایا تو اس کی ایک فطرت دی ہے، ان کی ضروریات ہیں، جس طرح کھانا پینا پہننا اوڑھنا جو ان کی بیسک نیڈز ہیں، جو ان کی سب سے بنیادی ضروریات ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان بلوغت کو پہنچتا ہے تو بلوغت کے بعد انسانی فطرت میں اس نے ایک اور چیز کا تقاضا رکھا ہے جو کہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ مردوں کی اپنی ضروریات ہیں، عورتوں کی اپنی ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ہمیں عطا فرمایا ہے، اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ان دونوں مقاصد، یعنی انسانی ذات کی جو فطری تقاضے ہیں اس کی بھی، اور جو تخلیق انسانی ہے، یہ دونوں کے دونوں مقاصد اپنے پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں نکاح کے ذریعے۔ تو یقیناً یہ بہت اہم ترین ضرورت بھی ہے اور اس کی بہت اہمیت بھی ہے، اور دنیا میں موجود تمام ہی انسان، تمام ہی مذاہب اس بات کو مانتے ہیں
کہ انہوں نے بھی اپنے یہاں پر نکاح ہی کا معاملہ یعنی شادی ہونے کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس کو عقل بھی تسلیم کرتی ہے اور اسے مہذب طریقہ کار بھی سمجھا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ اپنی فطرت کو پورا کرنے کے جو دیگر تقاضے ہیں یقیناً شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا. بالکل. اور اسی طرح عقل انسانی بھی ان تمام تقاضوں کو بالکل غلط مانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیگر تقاضوں کی کو طریقہ کار جتنے بھی ہیں ان تمام کو تمام قانون میں تمام دنیا کے قوانین کے اندر بھی ایک جرم قرار دیا جاتا ہے. صحیح. اور انسانی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ ایک جرم ہے جو کہ بالکل غلط طریقہ کار ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ نکاح کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے. اچھا اسلام میں دو طریقہ کار کے مطابق ان چیزوں کی اجازت تھی. ایک تو نکاح اور دوسرا وہ عورتیں جو کہ پہلے زمانے میں جو غلاموں کا ذکر ہوا کرتا اور جو باندیاں ہوا کرتی ان کے ساتھ بھی یہ معاملات جائز تھے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا, غلامی کا تصور اسلام کو پسند نہیں ہے, اس لیے کئی کفاروں کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر کیا گیا اور ان کے لیے بڑی نیکیاں اور بڑے ثواب ذکر کیے گئے کہ غلاموں کو خرید کر آزاد کرو. اور اب وہ دور ہے کہ جس میں غلامی کا دور ختم ہو چکا, تمام ہی مرد اور عورتیں آزاد ہیں, تو لہذا ان کے اپنے حقوق ہیں. تو صرف ایک ہی طریقہ کار ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے کا ہے اور وہ ہے نکاح. اچھا دوسری اہم ترین چیز یہ ہم اس پر آئے جو آپ نے سوال کیا, یہ تو ضرورت اور اہمیت پر گفتگو ہو گئی, اس کی شرعی حیثیت. یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے شرعی حیثیت کو سمجھنا. ہمارے ہاں پہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کرنا سنت ہے. اچھا اس کی اسلام میں 5 شرعی حیثیت ہیں. کبھی نکاح کرنا فرض, اچھا کبھی نکاح کرنا واجب, کبھی نکاح کرنا سنت مؤکدہ, کبھی نکاح کرنا مکروہ تحریمی اور کبھی نکاح کرنا حرام ہوا کرتا ہے. اچھا یہ 5 اس کی شرعی حیثیت ہیں. اس کو اگر میں ذکر کروں تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ فرض کا ہم ذکر کریں. اگر انسان عورتوں کے بنیادی حقوق اور حق زوجیت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اسے یہ یقین ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا, گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے نکاح کرنا فرض قرار دیا جائے گا اور جب تک یہ نکاح نہیں کرے گا گناہ گار رہے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسری حیثیت وہ ہے واجب کی. اگر یہ بندہ تمام حقوق کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اسے یقین تو نہیں ہے لیکن اسے غالب گمان ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا, اسے گمان ہے کہ وہ زنا میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے, نہیں کرے گا تو ترک واجب کا گناہ اس کے ذمہ پر آئے گا. فرض اور واجب کی دونوں کنڈیشنز ہیں, اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو پہلی کنڈیشن تھی اس میں یہ معاملہ تھا کہ اسے زنا میں گناہ میں پڑ جانے کا یقین تھا, یقین, اور دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں یقین نہیں ہے بلکہ اسے گمان ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو شاید میں گناہ میں پڑ جاؤں. گمان کی صورت میں واجب, گمان کی صورت میں فرض سے درجہ نیچے آ جائے گا, یہ وجوب پر آ جائے گا. اور پھر اگر تیسری حیثیت سنت مؤکدہ کہ اگر بندہ تمام حقوق کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہے اور اس کی نارمل کنڈیشن ہے, اسے پتا ہے کہ میں گناہ میں نہیں پڑوں گا, تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت ہے جسے ہم سمجھتے ہیں. لیکن آج کا جیسا دور ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو جتنے بھی لوگ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں بلوغت کے بعد, تو وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالباً کم از کم وہ درجہ وجوب کے اندر آتا ہے. ہمارے یہاں بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو سنت کے درجے میں رہے ہوں گے, کیونکہ آج کل بڑے فتنوں کا دور ہے اور اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے نکاح بے حد ضروری ہے. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے, وہ نصف ایمان ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ نکاح کے ذریعے. جو چوتھی چیز ہے مکروہ تحریمی. اگر انسان حق زوجیت تو ادا کر سکتا ہے جو فطری تقاضا ہے, لیکن عورت کو کھلانے پلانے پر قدرت نہیں رکھتا, جو نان نفقہ کہلاتا ہے, اسے صحیح سیپریٹ رہائی نہیں دے سکتا, تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے اگر وہ نکاح کرے گا تو مکروہ تحریمی ہے, کیونکہ وہ عورت کے حقوق ادا نہیں کر پا رہا. اور 5واں درجہ وہ کہ وہ بندہ اگر خدا نخواستہ حق زوجیت ہی ادا نہ کر سکتا ہو, وہ فطری تقاضوں کو پورا کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتا, وہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا, تو جب تک وہ اس صلاحیت سے محروم ہے تب تک اس کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے, اس لیے کیونکہ یہ بنیادی حق ہے جو آدمی کو عورت کو پرووائڈ کرنا ہے, اور اگر یہ نہیں دے گا تو یقیناً اس کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام ہے. اور پھر ایسی صورت میں اگر اس عورت کا جو ذمہ اس کے اوپر اسے چاہیے کہ اسے پھر چھوڑ دے تاکہ وہ اپنی فطری تقاضوں کو کہیں پر حلال طریقے سے پورا کر سکے, اپنے فطری تقاضوں کو پورا کر سکے. تو محترم ناظرین, نکاح کے 5 جو ہے شرعی حیثیتیں ہم نے سنی. علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ 5 درجے ہیں اور 5 شرعی حیثیتیں ہیں, اور ان کی کیٹیگریز کو ہم نے تفصیل سے ملاحظہ کیا. ایک وقفے کی طرف جائیں گے, وقفے کے بعد انشاءاللہ زوجین کے حقوق جو اسلام ہمیں بتاتا ہے اس پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے.